کیا کبھی آپ نے اس عورت کو دیکھا ہے جو خاموشی سے مسکرا رہی ہوتی ہے مگر اس کی آنکھوں کے پیچھے کئی ٹوٹے خواب دفن ہوتے ہیں، جو دنیا کے سامنے مضبوط نظر آتی ہے لیکن رات کی تنہائی میں سجدوں میں آنسو بہاتی ہے، جو سب کو سہارا دیتی ہے مگر خود ٹوٹ کر بھی کسی کو اپنی کمزوری محسوس نہیں ہونے دیتی؟ ایسی عورتیں عام نہیں ہوتی، یہ وہ خاص عورتیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، سنوارتا ہے اور پھر اپنی رضا کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ ان عورتوں کی کہانی ہے جو ہر طوفان کا سامنا کرتی ہیں مگر ہار نہیں مانتی، جو دکھ سہتی ہیں مگر دل میں شکر کے چراغ روشن رکھتی ہیں، جن کے صبر کا دامن کبھی خالی نہیں ہوتا اور جن کے سجدے آسمانوں تک راستہ بناتے ہیں۔ دنیا انہیں کانفیڈنٹ کہتی ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کانفیڈنٹ کے پیچھے کتنے آنسو، کتنے تانے، کتنے زخم چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے ہے جو خاموشی سے مضبوطی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو خود کو روز چنتی ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتی ہیں اور ہر مشکل میں یہی کہتی ہیں، میرا اللہ کافی ہے۔ آج ہم ان 7 خاص عادتوں کا ذکر کریں گے جو ان عورتوں کو عام سے خاص بناتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی ایسی ہی کسی عورت کو جانتی ہیں یا خود ایسی عورت بننے کا سفر طے کر رہی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کی آواز بن جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 1، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے پہلی عادت، وہ ہر بات کو دل پر نہیں لیتی۔ ایک عام عورت جب کسی کے کڑوے لفظ سنتی ہے، جب اس کے لباس، اس کے انداز، اس کی خاموشی یا اس کی آواز پر تنقید ہوتی ہے تو وہ اندر سے بکھر جاتی ہے، لیکن طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے پہلی اور نمایاں عادت یہی ہے کہ وہ ہر بات کو دل پر نہیں لیتی۔ وہ جانتی ہے کہ زبانیں بے لگام ہوتی ہیں اور اکثر لوگ اپنی محرومیوں کو دوسروں پر تنقید کی صورت میں نکالتے ہیں، مگر وہ عورت ان باتوں کو اپنے جذبات پر حاوی نہیں ہونے دیتی۔ وہ اندر سے جانتی ہے کہ اس کی پہچان کسی کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے کردار، اس کی نیت اور اس کے رب کے علم سے ہے۔ وہ عورت جب طنز سنتی ہے تو پلٹ کر جواب نہیں دیتی بلکہ خاموشی کو ہتھیار بناتی ہے، کیونکہ وہ جان چکی ہے کہ خاموشی اکثر وہ پیغام دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ہر لفظ کا جواب دینا اپنی توانائی ضائع کرنا ہے، اور وہ یہ جان چکی ہے کہ دنیا کے ہر فرد کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ اس کی توجہ صرف ان باتوں پر ہوتی ہے جو اس کی اصلاح کریں، باقی کو وہ بڑے وقار سے نظر انداز کر دیتی ہے۔ ایسی عورتوں کا دل دنیا کی باتوں سے نہیں، اللہ کے کلام سے جڑا ہوتا ہے۔ جب کوئی طعنہ دیتا ہے تو وہ دل میں بس اتنا کہتی ہے، اے میرے رب تو جانتا ہے، باقی سب کی خاموشی مجھے کافی ہے۔ یہ عورت لوگوں کے جملوں کو اپنی خودی پر اثر انداز نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اس نے زندگی کے ہر طوفان میں سیکھا ہوتا ہے کہ انسان کی اصل عزت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، نہ کہ وہ جو دنیا کے الفاظ میں ہو۔ نمبر 2، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے دوسری عادت، وہ خود کو کمتر نہیں سمجھتی۔ کیا آپ نے کبھی ایسی عورت دیکھی ہے جو معاشرے کے بنائے ہوئے خوبصورتی کے معیار پر پورا نہ اترتی ہو، مگر اس کے چہرے پر ایک خاص سکون، ایک خاص نور ہوتا ہے؟ ایسی عورت جسے دیکھ کر لگے کہ اسے اپنے رنگ، خد و خال، جسم یا عمر کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ وہ جیسے ہے ویسی ہونے پر فخر کرتی ہے۔ یہی ہے طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے دوسری اہم عادت کہ وہ خود کو کمتر نہیں سمجھتی۔ یہ عورت دنیا کے مصنوعی پیمانوں کو ماننے سے انکار کر چکی ہوتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دنیا کے معیار ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی رنگت، کبھی قد، کبھی وزن، کبھی عمر، مگر جو چیز کبھی نہیں بدلتی وہ ہے اس کی روح کی خوبصورتی۔ وہ جانتی ہے کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں، نیت میں، دل کی پاکیزگی میں اور روح کی روشنی میں ہوتی ہے۔ وہ آئینہ دیکھتی ہے تو شکر ادا کرتی ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے نیچے پڑی تھکن کی لکیریں اس کے صبر کا نشان ہیں، اس کے ہاتھوں کی سختی اس کی محنت کا پتہ دیتی ہیں، اس کے چہرے کی سادگی میں وہ جمال چھپا ہوتا ہے جو مصنوعی آرائش سے کہیں بڑھ کر اثر رکھتا ہے۔
وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتی بلکہ اپنے اصل کو اپناتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ وہ عورت ہر روز خود سے کہتی ہے، میں ویسی ہوں جیسا میرے رب نے مجھے چاہا، میرے جسم، میری عقل، میری آواز، میری حقیقت سب اللہ کی مرضی سے ہے، مجھے کسی سے بدلنے کی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس کے دل میں نقش ہے، بے شک اللہ تمہاری شکلوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایسی عورت کے لیے اصل حسن یہ ہے کہ وہ دل جس میں کینہ نہ ہو، وہ آنکھیں جو گناہ سے جھکی رہیں، وہ زبان جو سچ اور ادب میں رواں ہو، اور وہ دل جو اللہ کی رضا کے لیے دھڑکتا ہو۔ وہ سمجھ چکی ہیں کہ خوبصورتی وہی ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ وہ خود کو دل سے قبول کرتی ہیں اور یہی قبولیت اسے وہ وقار عطا کرتی ہے جو عام عورتوں کے بس کی بات نہیں۔ جب دنیا اسے سادہ کہتی ہے تو وہ دل میں مسکرا کر کہتی ہیں، میری سادگی میں رب کی حکمت ہے اور اسی سادگی میں میرا حسن چھپا ہے۔ وہ عورت جو خود کو اللہ کی تخلیق سمجھ کر عزت دیتی ہے، دراصل وہی عورت ہے جو دنیا کی حقیقی خوبصورتی کا مفہوم سکھاتی ہے۔ نمبر 3، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے تیسری عادت، وہ دوسروں پر نہیں رب کی عطا اور اپنی ہمت پر بھروسہ رکھتی ہے۔ دنیا میں اکثر عورتیں دوسروں کے سہارے ڈھونڈتی ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی، کسی کی تائید، کسی کا کندھا، کسی کا وعدہ، مگر طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی تیسری خاص عادت یہ ہے کہ وہ دوسروں پر نہیں صرف رب کی عطا اور اپنی ہمت پر بھروسہ رکھتی ہے۔ وہ جان چکی ہے کہ سہارے عارضی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد اور اپنی حوصلہ مندی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس عورت کی کہانی وعدوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی سچے، کبھی جھوٹے، کچھ ادھورے، مگر اس نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے کہ وعدے نبھانے والے کم ہوتے ہیں اور دل توڑنے والے زیادہ۔ اسی لیے اب وہ اپنے دل میں جب کوئی خواب بساتی ہے تو وہ کسی انسان کی رضا کا انتظار نہیں کرتی بلکہ اپنے رب سے اذن اور ہمت مانگتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ اگر اسے کسی خواب کی تعبیر چاہیے تو پہلا قدم اسی کو اٹھانا ہے۔ وہ سستی کا شکار نہیں ہوتی، حالات کی منتظر نہیں رہتی اور لوگوں کی تائید کے بغیر بھی آگے بڑھتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہے اگر میرے دل میں اللہ نے کوئی مقصد رکھا ہے تو یقیناً وہی اللہ مجھے راستے، وسائل اور ہمت بھی دے گا۔ اس عورت کا یقین الفاظ میں نہیں عمل میں ہوتا ہے۔ وہ تنہائی میں بھی محنت کرتی ہے، گمنامی میں بھی ترقی کرتی ہے۔ جب کوئی اسے کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا تو وہ مسکرا کر کہتی ہے، جس رب نے مجھے یہ خواب دیا ہے وہی اسے حقیقت بھی بنائے گا۔ وہ عورت سجدوں میں گر کر راستے مانگتی ہے اور پھر ہمت سے ان پر چلتی ہے۔ اگر دروازے بند ہوں تو وہ دروازوں کو نہیں کوستی بلکہ اللہ کی طرف دیکھتی ہے کہ میرا رب تو کن کہہ کر کرامت دکھا سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا گیا، ویسے ہی وہ جانتی ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی دروازے بنا سکتا ہے، بس اسے لوگوں کی اجازت کی نہیں اپنے رب کی رضا کی تلاش ہے۔ جب دنیا اسے اکیلا چھوڑ دیتی ہے وہ گرتی نہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اللہ کافی ہے۔ جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، اسی لیے وہ عورت ناکامی سے نہیں ڈرتی، وہ تنقید سے نہیں ڈرتی، وہ بس اپنے دل کی سچائی اور اللہ کی رضا کے سہارے چلتی ہے۔ وہ ہر نئے دن کے ساتھ خود کو یاد دلاتی ہے، میرے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ میرا رب ہے، جو مجھے روکنے کے لیے نہیں تھامنے کے لیے ہے۔ یہی یقین، یہی ہمت، یہی رب پر توکل اسے عام عورتوں سے الگ کرتا ہے اور طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے چوتھی عادت، وہ اپنی آواز کو کھونے نہیں دیتی۔ دنیا کی بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو خاموش ہو گئیں، کسی کے ڈانٹنے پر، کسی کے طنز پر، کسی کی تضحیک آمیز جملے پر، کسی کے رویے پر، مگر طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت وہ ہوتی ہے
جو خاموشی کا مطلب گمشدگی نہیں سمجھتی، بلکہ وہ جانتی ہے خاموش رہنا تبھی خوبصورت ہے جب وہ عزت کے ساتھ ہو، نہ کہ دباؤ کے ساتھ۔ یہ عورت کبھی سہمی ہوئی ڈری ڈری لڑکی تھی، جو دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے جذبات دبا لیا کرتی تھی، جو دوسروں کی رضا کے لیے اپنی سچائی چھپا لیتی تھی۔ مگر پھر زندگی نے، وقت نے اور دکھوں نے اسے سکھا دیا ہے کہ اگر تو نے اپنی آواز کی قدر نہیں کی تو دنیا کبھی تجھے سنجیدہ نہیں لے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ عورت جانتی ہے کہ بات کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے اگر وہ سچ ہو، محبت سے ہو اور وقار کے ساتھ ہو۔ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو کاٹتی نہیں، لیکن خود کو بھی کبھی مٹنے نہیں دیتی۔ وہ اپنے خیالات، جذبات، احساسات کو شائستگی اور نرمی سے بیان کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کب چپ رہنا ہے اور کب بولنا ہے۔ وہ یہ اصول سیکھ چکی ہوتی ہے، نرمی سے کہا گیا سچ چیخ کر کہی گئی جھوٹ سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ جب دنیا اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھے تو وہ وضاحت کیے بغیر مسکراتی ہے، مگر جب اس کے وقار پر حملہ ہو یا حد پار کی جائے تو وہ مضبوطی سے بغیر کسی سختی کے کہہ دیتی ہے بس یہاں تک۔ یہ کوئی بغاوت نہیں بلکہ اپنے وقار کی حفاظت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وہ عورت اپنی زبان سے دوسروں کو زخمی نہیں کرتی، لیکن خاموشی کے خول میں خود کو بھی قید نہیں کرتی۔ اس کی گفتگو میں شدت نہیں، وزن ہوتا ہے۔ اس کی باتوں میں آواز نہیں، اثر ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے کہتی ہے اور سننے والا جھک کر سنتا ہے۔ وہ یہ بھی جان چکی ہے کہ کبھی کبھی نہ کہنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ صرف خودداری نہیں، یہ شعور کی نشانی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اپنے دل کی بات کہہ دینا دوسرے کے دل پر بوجھ ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سچائی کا اظہار ہوتا ہے جو کسی کا دل بھی صاف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ وہ عورت اپنی بات سب سے بہترین طریقے سے کہتی ہے، نہ طنز، نہ تلخی، نہ شور، بس سچ، نرمی اور وقار کے ساتھ۔ یہی وہ خوبی ہے جو اسے بھیڑ میں نمایاں کرتی ہے، یہی وہ صفت ہے جو اسے عام عورت سے طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت بنا دیتی ہے۔ نمبر 5، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے 5ویں عادت، وہ اکیلے پن سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ اکیلا پن اکثر لوگوں کے لیے ایک سزائے تنہائی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اس سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی کی موجودگی کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ مگر طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت وہ ہوتی ہے جو اس تنہائی کو اللہ کی عطا سمجھتی ہے، اسے ایک خاص موقع تصور کرتی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا، دل کے بھید بیان کرنے کا اور خود کو سنوارنے کا۔ وہ رات کے سناٹے کو خوف نہیں، رحمت کا لمحہ سمجھتی ہیں۔ جب دنیا کی آوازیں تھم جاتی ہیں، فون خاموش ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو وہ اس سکون میں ٹوٹتی نہیں، سجدوں میں نکھرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ یہ عورت جب تنہا ہوتی ہے تو اس کا دل تڑپتا نہیں بلکہ جھکتا ہے۔ رب کے سامنے لوگ سمجھتے ہیں وہ اکیلی ہے، مگر حقیقت میں وہ سب سے قریبی رفاقت میں ہوتی ہے، اپنے رب کے ساتھ۔ وہ اس لمحے کو آزمائش نہیں، روحانی تربیت سمجھتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس آیت نے اس عورت کے دل کو تھام رکھا ہوتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب وہ سب کچھ اللہ سے کہتی ہے۔ وہ یہ مانتی ہے کہ انسانوں کی رفاقت وقتی ہے، مگر رب کی قربت دائمی ہے۔ یہ عورت جب آئینہ دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے، نہ اس لیے کہ سب کچھ مکمل ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جان چکی ہے میری تکمیل کسی انسان کی موجودگی سے نہیں، میرے رب کی قربت سے ہوتی ہے۔ وہ عورت جان چکی ہوتی ہے کہ تنہائی کوئی سزا نہیں، یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے، یہ خلوت ہے جو اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے تنہائی عطا کرتا ہے،
تاکہ وہ صرف اللہ سے بات کرے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو اسے عام عورت سے ممتاز کرتی ہے۔ جب لوگ دنیا کی محفلوں میں گم ہوتے ہیں، یہ عورت اللہ کی محفل میں شامل ہو چکی ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں وہ خود کو مکمل پاتی ہے، جہاں وہ رو رو کر سور کر طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت بن چکی ہوتی ہے۔ نمبر 6، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے چھٹی عادت، وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتی ہے۔ بعض عورتیں جب دل دکھی ہو یا کوئی طنز کرے یا حالات قابو سے باہر ہوں تو وہ فوراً رد عمل دے دیتی ہے، آنسو، غصہ، چپ، چیخ یا شکایت۔ لیکن طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی سب سے نمایاں پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کی غلام نہیں بلکہ ان کی مالک ہوتی ہے۔ وہ غصے کو کنٹرول کرنا جانتی ہے، دکھ کو ہضم کرنا سیکھ چکی ہوتی ہے، اور مایوسی کے لمحے میں بھی وہ صبر اور اللہ پر یقین سے اپنا دل تھام لیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ عورت بھی اپنے جذبات کو پی جاتی ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر وہ رد عمل میں بول پڑی تو بات بگڑ سکتی ہے، لہٰذا وہ بولنے سے پہلے سوچتی ہے اور اکثر خاموشی کو ترجیح دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جذبات کے وقت فیصلہ نہ کرو اور غصے میں کوئی قدم نہ اٹھاؤ۔ یہی اصول وہ عورت اپناتی ہے جب کسی نے اسے دکھ دیا ہو تو وہ بدلہ لینے کے بجائے دعا کا ہتھیار اٹھاتی ہے۔ جب کوئی اسے نیچا دکھانا چاہتا ہے تو وہ سجدوں میں اونچی ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ انسان کمزور ہوتا ہے، مگر وہ کمزوری اس وقت طاقت بن جاتی ہے جب اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے۔ طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ غصے کو صبر میں بدلتی ہے، وہ تکلیف کو دعا میں ڈھالتی ہے، وہ مایوسی کو امید سے، اور سب سے بڑھ کر وہ رد عمل کے وقت اللہ کو یاد رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اندر سے مضبوط ہے۔ جب کوئی چیخ رہا ہو، وہ خاموشی سے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ کمزور ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے جذبات کی فاتحہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوی وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پائے۔ وہ جانتی ہے کہ زندگی آزمائشوں کا نام ہے، اور ہر آزمائش ایک سبق ہے۔ جو خود پر قابو رکھے گا وہ دنیا پر بھی اثر ڈالے گا۔ اس کا ضبط، اس کا صبر، اس کی اندرونی توازن، یہ وہ خزانہ ہے جو اسے عام عورت سے خاص بناتا ہے۔ اس لیے وہ ہر دن اپنی دعاؤں، سجدوں، تسبیحات اور خاموشی سے اپنے جذبات کو سنوارتی ہے۔ جب دل بے چین ہو، وہ وضو کر کے 2 نفل ادا کرتی ہے اور سجدے میں رب سے کہتی ہے، یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، کہ یہ دل تیرا ہے اور تو سکون دینے والا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی خاموشی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 7، طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی 7 عادتوں میں سے 7ویں عادت، ہر دن خود کو چننے والی عورت۔ بہت سی عورتیں زندگی کے شور، ذمہ داریوں اور لوگوں کی توقعات میں خود کو کھو دیتی ہیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں رہتا کہ وہ کون ہیں، کیا چاہتی ہیں، کیا بن سکتی ہیں۔ مگر طوفانوں سے مقابلہ کرنے والی مضبوط عورت کی سب سے قیمتی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر دن، ہر صبح سب سے پہلے خود کو چنتی ہیں۔ یہ خود پسندی نہیں، یہ خود شناسی ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو اسے یہ یاد دلاتا ہے کہ میری قیمت کسی انسان کے کہنے سے نہیں بلکہ رب کے منصوبے سے طے ہوتی ہے۔ جب باقی دنیا سستی کی چادر اوڑھ کر سو رہی ہوتی ہے، وہ عورت فجر کے وقت اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے اور سجدے میں جا کر کہتی ہے، اے اللہ، آج بھی میرا دل تیرے لیے جاگ رہا ہے، مجھے وہ قوت دے جو میرے دن کو بامقصد بنائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے وہ اپنی روحانی بیداری کا آغاز کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ یہ عورت جانتی ہے کہ دن کے آغاز میں کی گئی نیت، دعا اور قدم ہی اس کی زندگی کے سمت متعین کرتے ہیں۔ وہ دن کے آغاز پر شکوے نہیں کرتی، شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر خود کو کوستی نہیں
بلکہ خود پر فخر کرتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خود سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں بلکہ رب کی نعمت کی قدر کرنا ہے۔ اپنی عزت کرنا خود کو دوسروں کے رحم و کرم سے آزاد کرنا ہے۔ ہر دن نئے سرے سے جینا ایک عبادت ہے۔ جب دنیا اسے کم سمجھے، وہ دل میں کہتی ہے میں اللہ کی چنی ہوئی بندی ہوں جسے کسی مخلوق کی منظوری درکار نہیں۔ قرآن میں آتا ہے صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ یہی آیت اس عورت کے دل میں چراغ کی طرح جلتی رہتی ہے۔ جب اس پر تھکن چھا جائے، جب حالات اندھیرے ہوں، جب رشتے کمزور پڑ جائیں، جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں، تو وہ اندر سے پکارتی ہے اے اللہ میرا حوصلہ تو صرف تیری ذات ہے۔ وہ عورت ہر صبح خود کو چنتی ہے، اپنے ماضی کی ندامتوں کو معاف کرتی ہے، اپنے حال کا شکر ادا کرتی ہے اور اپنے مستقبل کی امیدوں کو رب کی رضا کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ وہ جانتی ہے میرے خوابوں کو میں ہی پال سکتی ہوں، میرے درد کو میں ہی سمجھ سکتی ہوں اور میرا رب میرا سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے وہ عورت دنیا کے شور میں گم نہیں ہوتی بلکہ اپنی رب کی پکار میں جاگتی ہے۔ ہر دن کا آغاز ایک نعمت کا احساس اور ہر رات کا اختتام ایک شکر کا سجدہ۔ یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کا شعور ہے اور یہی وہ عادت ہے جو اسے عام عورتوں سے خاص عورت بنا دیتی ہے۔ وہ عورت ہر صبح خود کو چنتی ہے، کسی اور کی تعریف یا توجہ کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ جانتی ہے کہ اس کا اصل حسن اس کی عبادت، اس کا صبر اور اس کا شعور ہے۔ وہ اپنے ماضی کی ندامتوں کو بوجھ نہیں بناتی بلکہ معاف کر کے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کا دل شکر سے بھرا ہوتا ہے، ہر لمحے کی قدر کرتی ہے اور اپنے حال پر رب کی نعمت سمجھ کر قناعت کرتی ہے۔ اس کے خواب چھوٹے نہیں ہوتے مگر وہ جانتی ہے کہ خواب صرف دعا اور محنت سے ہی سچ ہوتے ہیں۔ وہ عورت ہر دن کو ایک نئی امید اور رات کو ایک سجدہ شکر میں بدل دیتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے محبت کرتی ہے مگر غرور سے نہیں، اللہ کی رضا سے۔